الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں میں اللہ کو ایک مانوں، کیوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، کیوں میں اللہ کی قدرتوں اور اس کے وجود کو تسلیم کروں. کیا حساب کتاب ہوگا؟ کیا واقعی جنت یا جہنم ہے بھی؟ اس طرح کے سوالات کسی کے ذہن میں آنا کوئی بری بات نہیں، اس لیے کہ کلمے کا پہلا حصہ ہی یہی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں. بے شک یہ دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے جس میں عقیدوں کی کوئی گنجائش نہیں، فیتھ اور آستھا کی کوئی جگہ نہیں، اندھ وشواس، سپرسٹیشیس اور غیر عقلی باتوں کا کوئی مقام نہیں. جب اس طرح کے سوالات کسی کے انسان کے ذہن میں آئے تو قرآن اس طرح کے سوالات کا ویلکم کرتا ہے، بلکہ قرآن خود اس طرح کے سوالات اٹھاتا ہے اور دعوت دیتا ہے انسان کو کہ وہ غور کرے اپنے ماحول پر، اپنی معلوم کائنات پر اور اس میں بسنے والی ان گنت مخلوق پر. کیا کوئی اللہ کے برابر کا کوئی دکھائی بھی دیتا ہے؟ ساری کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا تو اس ایک اکیلے مالک کی مہانتا کو قبول کرنے کے علاوہ چارہ نہیں رہ جاتا. اگر انسان غور کرے تو اس کے تمام غور و فکر کا یہ نتیجہ نکلے کہ وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. اس لیے کہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اگر دو بھی ہوتے تو کبھی نہ کبھی دونوں میں من مٹاؤ اور جھگڑا ہو جاتا، کبھی نہ کبھی دونوں ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ہر ایک اپنی اپنی پیدا کی گئی مخلوق کو لے کر بھاگ کھڑا ہوتا. غور تو کرے انسان، الہ مع اللہ، کیا کوئی الرحمن کے ہم پلہ ہونے کے برابر بھی ہے؟ عقل کا جواب ہوگا نہیں. تو اب اس ایک مالک کی مہانتا کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. ذرا سوچے تو انسان اپنے آس پاس کی دوسری مخلوق پر، کیا کوئی اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے؟ غور کرے تو سمجھ میں آئے کہ نہیں. تو اب انسان کے پاس اپنے مالک کے حکم کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا. دھیان تو دے انسان، کیا کوئی اللہ کے آرڈر کو بدل بھی سکتا ہے؟ تفکر کا جواب ہوگا کہ نہیں. اس کے آرڈر کو ایز اٹ از قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. سوچے انسان، امن خلق السماوات والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور آسمان و زمین کا خالق ہے؟ جب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں تو اس خالق حقیقی کی خلاقیت کو تسلیم کرنے کے علاوہ بھی کچھ چارہ باقی رہ جاتا ہے. عقل چلائے انسان، کیا اللہ کے سوا بادلوں سے کوئی بارش کو برسا بھی سکتا ہے؟ جب نہیں برسا سکتا تو پانی کی ایک ایک بوند کی قدر کرنا انسان کی اشد ضرورت بن جانی چاہیے. دماغ چلائے انسان، کیا اللہ کے علاوہ درخت کی کوئی ایک کونپل بھی نکال سکتا ہے؟ جب نہیں نکال سکتا تو انسان نے اناج کے ایک ایک دانے کی قدر کرنی چاہیے. کامن سینس استعمال کرے انسان، کیا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تیزی سے گھومتی ہوئی گول چیز پر مخلوق کو قرار دے سکے؟ جب کوئی یہ نہیں کر سکتا تو اپنے مالک کی زمین پر اکڑ اور اتراتے ہوئے چلنے کا اسے کوئی حق نہیں. غور تو کرے انسان، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو زمین میں ندیوں اور زیر زمین پانی کے ذخیروں کا اس طرح جال بچھا سکے؟ جب غور کرنے کے بعد ملتا ہے جواب کہ نہیں، تو پھر اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے انہیں برباد ہونے سے بچانا ہوگا. دھیان تو دے ذرا انسان، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے
جو پہاڑوں کو بیلنس کی خاطر زمین میں گاڑ سکے؟ اس ایک اکیلے مالک کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو پہاڑوں کے ذریعے بنائے گئے بیلنس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر انسانوں کے اخلاق میں پہاڑوں جیسی مضبوطی آنی چاہیے۔ انسان نے اپنے کنوکشن کے بعد پوری فرمنس کے ساتھ توحید پر جمع رہنا چاہیے۔ سوچے تو انسان، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پانی کی دو باڈیز میں ایک اندیکھا بیریئر رکھ سکے؟ جب کسی کی طاقت نہیں دکھائی دیتی تو پھر اس پر شکر ادا کر کے اس سے سبق لیتے ہوئے انسان کیوں گناہوں اور نیکیوں میں ایک بیریئر نہیں رکھ پاتا؟ دماغ تو چلائے انسان، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دل بے قرار کی دعاؤں کو رسپانس دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ جب کسی میں یہ طاقت نہیں تو پھر کسی اور سے دعا کرنے سے فائدہ کیا؟ غور کرے انسان، کیا اللہ کے سوا کوئی تکلیفوں کو دور بھی کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو پھر اپنی تکلیفوں میں اسے ہی کیوں نہ پکارا جائے جس نے تکلیف دی ہے؟ عقل چلائے انسان، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کر سکتا ہے جب سمندری طوفان میں انسان گھر جاتا ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ وہی ایک اکیلا مالک ہے۔ تو اس کی رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے اس نے جو گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کے نور سے معمور رہنما کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، اسے مضبوطی سے تھامنے کی انسان کو ضرورت ہے۔ سوچے انسان، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور آسمان و زمین کے سسٹم سے ساری مخلوق کو رزق فراہم کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو اسے الرزاق ذو القوۃ المتین ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور جب کوئی انسان اپنے کامن سینس اور اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں، کوئی ایک رچیتا، کوئی ایک ایش، کوئی ایک مالک ہے اس کائنات کا۔ پھر چاہے اس کا نام اللہ رکھ لو، چاہے اکال رکھ لو، دی گاڈ آلمائٹی رکھ لو، یا مذہبی بڑوں اور ان کی غیر عقلی باتوں سے بیزار ہو کر نیچر ہی نام دے دو۔ اس مالک کی وننس کے اقرار کے بعد اس کا دوسرا لازمی پہلو اور عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمیں اسے جواب دینا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے کسی کو اپنا مالک تسلیم کیا تو ہم غلام ہوئے اور غلاموں کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کے لیکھے جوکے کے حساب کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ حساب کے اس دن کے بارے میں رب تعالیٰ نے ہم انسانوں سے پوچھا، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حساب کے دن کیا معاملہ بننے والا ہے؟ ہمارا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارے رب آپ بتائیں تو ہمیں پتہ چلے۔ لیکن ہم انسانوں کا جواب ہوتا ہے، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جس نے صرف کلمہ بھی پڑھا ہوگا اسے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی کلمہ پڑھنے والے نے غلط کام بھی کیے ہوں گے تو اسے چند دن جہنم میں ڈال کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صرف نام سے مسلمان ہو، پھر چاہے وہ کتنا بھی بد اخلاق، بد کردار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے اسے بچا لیں گے۔ ہمارے ان خام خیالات کا کوئی اصل اللہ کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا، اسی لیے رب تعالیٰ نے دوبارہ ہم سے اسی آیت کے بعد پوچھا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم سے پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حساب کے دن کیا معاملہ بننے والا ہے؟ اور پھر اس دن کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہ ہوگا، بے شک اس دن فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہی ہوگا۔ اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا، کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے پر چو چرا بھی کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش اور شفاعت میں منہ بھی کھول سکے، کیونکہ ہر ایک کو ڈر یہ لگا ہوگا کہ اگر رب نے مجھ سے ہی پوچھ لیا کہ تو اس کا خالق ہے یا میں، تو اسے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے میں، کیا تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا یا میں، تو صرف اس کے ظاہر کو جانتا تھا اور میں تو اس کے ظاہر و باطن حتیٰ کہ اس کے جذبات اور اس کی سوچ تک سے واقف تھا، کیا تجھ میں رحم کا جذبہ مجھ سے زیادہ آ گیا جو الرحم الراحمین احکم الحاکمین کے فیصلے پر تجھے اعتراض ہو رہا ہے؟
وہاں قیامت کے دن کوئی کیوں کسی کی فکر کرے، وہ دن تو اتنا سخت ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی کہ میں پاس ہو جاؤں، میں اپنے رب کے عذاب سے بچ جاؤں، میری مغفرت ہو جائے، میرے ریکارڈ میں مجھے کلین چٹ مل جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جس میں کوئی کچھ بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، اپنے ریکارڈ میں سے کچھ ایڈٹ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی کچھ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اپنے غلط کاموں کو چھپا بھی نہیں سکتا، نہ ہی اپنے اچھے کاموں کے لسٹ کو بڑھا سکتا ہے۔ آج 2013 تک ہم انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہماری آواز کو ہم بار بار سن سکتے ہیں، اپنے آپ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی سائنسدانوں کا اس پر بھی ریسرچ جاری ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ہماری اسکنس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اسے ہم کس طرح ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جو انتہائی محدود دماغ اور اختیارات کی مخلوق اتنا سب کچھ کر سکتی ہے، تو انسان اپنے لامحدود طاقتوں والے مالک کے انتظام پر کیوں شک کرتا ہے؟ دراصل اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تعصب کا چشمہ پہنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں، دنیاوی اور دینی تعلیم میں بانٹ دیا۔ یہی وجہ بنی کہ ہم نے سائنسی ترقی کے پھل ضرور کھائے، لیکن ان میں اپنا یوگدان نہ دیا، ان کے ذریعے ایجاد کی گئی چیزیں ضرور استعمال کی، پر ان کے تعلق سے ہمدردی کے جذبات ہمارے نہیں آ پائے۔ اور جب کوئی اپنی کئی سالوں محنتوں کے بعد یہ چیز ڈسکور کرتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس بات کے ساتھ کہ ہمارے قرآن میں تو یہ 1450 سال پہلے کا بتا دیا گیا۔ احساس شرمندگی ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم نے اس کتاب کو نہ تو خود پڑھا، نہ ہی کسی کو پڑھنے دیا، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں بتایا گیا حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن جب سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا تو انسانوں کے خلاف انہی کی سماعت، بصارت اور اسکنس گواہی دیں گی ان حرکتوں کی جو وہ اس دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے لاجیکلی اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کے سامنے ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینے کا احساس اس میں ہو، تو تیسرا لازمی پہلو یہ ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جس سے وہ اپنے رب کے یہاں پھنس جائے۔ اب انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا رب کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے؟ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں دو ذریعے اویلیبل رکھے، ایک ذریعہ کتاب اور رسول کا انتظام، اور دوسرا ذریعہ انسان کا اپنا نفس، اس کا ضمیر، انتر آتما، کنسائنس۔ اگر انسان اللہ کی کتاب میں دیکھے کن کاموں کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، وہ اپنے رب کے یہاں کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس کی لسٹ اسے ملے گی، اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اسے اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا، والدین کی نافرمانی سے اسے بچنا ہوگا، لوگوں کے حقوق کا اسے خیال رکھنا ہوگا، اسے ڈرنا ہوگا وعدہ خلافی کرنے سے، دغا بازی اور ریاکاری سے اسے کوسوں دور رہنا ہوگا، تکبر اور سپیریٹی کمپلیکس سے اسے بچنا ہوگا، دوسروں پر بیتوکے کمنٹس پاس نہیں کرنے ہوں گے، اسے فضول خرچی نہیں کرنی ہوگی، اسے لوگوں سے سیدھے منہ اور نرمی سے بات کرنی ہوگی، اسے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں بنانا ہوگا، اسے اپنے کمٹمنٹس اور وعدوں کو پورا کرنا ہوگا، اسے اپنے لین دین کے پیمانے برابر رکھنے ہوں گے، اسے اپنے اعمال میں قسط، جسٹ اور انصاف رکھنا ہوگا، اسے اپنی چال میں نرمی اور ہمبلنس لانا ہوگا، عقل اور گھمنڈ اس کے ایٹیٹیوڈ سے نہیں جھلکنا چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اسے اپنے رب کی عبادت انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہوگی، اسے اپنے رب کی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اسے بچنا ہوگا فضول، بیکار اور جھوٹ باتوں سے، اپنے اعمال میں مسلسل نکھار لانے کی اسے کوشش کرنی ہوگی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ نفس اور چیریٹی والے کام اسے کرنے ہوں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت و ناموس اور دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا اسے خیال رکھنا ہوگا۔
والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی اسے رعایت کرنی ہوگی، اپنے وعدوں اور کمٹمنٹس کو اسے پورا کرنا ہوگا۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں، سائنس اور حکم پر اسے پوری ایمانداری سے جمے رہنا ہوگا۔ والذین یؤتون ما آتوا، اسے دیتے رہنا ہوگا جتنا اور جسے اسے دینا ہے، اسے اپنے پیمنٹس وقت پر ادا کرنے ہوں گے، نیکی اور خیر کے کاموں میں اسے آگے آگے رہنا ہوگا، اپنے رب کے عذاب اور اس کی سزا کا اسے خوف رکھنا ہوگا، سائل اور محروموں کی اسے فکر کرنی ہوگی، اپنی گواہی پر اسے قائم رہنا ہوگا، اپنی زبان کا اسے پاس رکھنا ہوگا، اور خواتین کے ساتھ اپنا معاملہ انصاف اور نرمی والا رکھنا ہوگا۔ اس بیرونی انتظام کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی انتظام بھی اللہ نے کیا ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنا نفس۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی 91 نمبر کی صورت میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ دھیان دیا جائے ضمیر انتر آتما کنسائنس پر، اور جس نے اسے ڈیزائن دیا، سو الہام کر دیا، امبائب کر دیا اس ڈیزائنر نے اس میں اس کا فجور اور نافرمانی اور اس کا تقوی نافرمانی سے بچنے کا سلیقہ۔ یقیناً کامیاب تو ہوگا وہ جو اس کے سگنل کو ریسیو کر کے اپنا تزکیہ کر لے، اور برباد ہوگا وہ جو اپنے نفس کے سگنل کو دبا دے، اسے نظر انداز کر دے۔ بے شک یہ انسان کا اپنا نفس ہی ہے جو اسے اچھے اور برے کی تمیز کراتا ہے، نیکی اور گناہ کے احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رب کے آخری رسول، رب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا وابسا جئت تسأل عن البر والاسم قلت نعم قال فجمع اصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاسم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وابسہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وابسہ سے پوچھا، وابسہ تم نیکی اور گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھا کر کے وابسہ کے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے جی سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے، اور فرمایا آخر میں کہ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا نفس مطمئن ہو اور دل کو بھی اطمینان ہو، اور گناہ وہ ہے جس سے تمہارے جی میں کھٹک ہو، سینے میں تردد ہو، چاہے تمہیں لوگ اس کے خلاف ہی فتویٰ دیں۔ ایک انسان جب پہلی بار اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کا نفس اسے جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر اسے پھٹکارتا ہے کہ بہت برا ہوا، بہت غلط ہو گیا۔ اب اگر انسان اس کے سگنل کو قبول کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اپنا سدھار کر لیتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ضمیر کے سگنل کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی آواز کو دباتا ہے اور دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے، تو اس کے اندرون سے آنے والی آواز تھوڑی دھیمی ہوگی، پھر بھی وہ نہ سدھرے اور گناہ پر گناہ ہی کرتا رہے، تو آواز کم ہوتے ہوتے ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کی بیٹری ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ آواز ہی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صبح 5 بجے کا الارم لگائیں تو برابر 5 بجے ہمیں جگائے گا۔ اب اگر ہم اس الارم کی آواز پر اٹھ جائیں تو ہم اپنا فائدہ کریں گے، اس کے برخلاف اگر ہم اس الارم کی گھنٹی کو بند کر دیں تو ہم اپنا نقصان کریں گے، اور یہ نقصان ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ الارم نے تو برابر اپنا کام کیا، لیکن ہم نیند سے نہیں جاگے، الارم کی آواز کو رسپانس نہ دے کر ہم اپنا نقصان تو کرتے ہیں، لیکن دنیا میں نقصان کی بھرپائی ہم کرنے کا ہمارے پاس موقع بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر نفس کے سگنل کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو بعد میں اس کی بھرپائی کا ہمارے پاس کوئی موقع نہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہمارے ہاتھ آئے گا۔ توحید، آخرت کی حساب دہی اور اخلاق و کردار کی پختگی
یہی وہ 3 نکات اور فنڈامنٹلس ہیں جنہیں قرآن شریف کی آیتیں کور کرتی ہیں، پھر چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی آیت ہی ہو یا بڑی سے بڑی کوئی صورت، یہ تینوں فنڈامنٹلس اس میں لازماً رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف میں اللہ وہ نظر عنایت کر دیجئے کہ ہم اس کے اصل دین تک پہنچ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالھدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انک انت السمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واذکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔